تو ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میری بڑے اچھے خوش مزاج ہیں، انہوں نے بتایا کہ میری بیگم جو ہے نا وہ سیڑھیوں سے نیچے آتی ہے دروازہ کھولنے کے لیے، اوپر ایک منزل پہ رہتی ہے، سارا دن میں 2 دفعہ اس نے نیچے آ کے اوپر جانا ہے، ایک ماسی کے لیے اور ایک کہتے ہیں میں جب آتا ہوں آفس سے، اور کوئی کام نہیں کر رہے گھر میں، ماسی بھی ہے اور سارے کام ماسیاں کر رہی ہیں، بیگم کا کوئی کام نہیں ہے گھر میں، تو کھانا بس پکا لیتی ہے، وہ بھی کبھی باہر سے آ گیا تو کہہ رہے مجھے کہہ رہی تھی کہ جو ہے نا ایک بیل لگا دیں، ایک بٹن لگا دیں یہاں پہ، جب کوئی گیٹ پہ آیا کرے تو میں یہیں سے بٹن کھول دوں، ماسی واسی آتی ہے تو وہ میں یہیں، مجھے نیچے نہ اترنا پڑے۔ بات غصے والی تھی، آدمی کو غصہ آتا ہے یار اتنا تو کام کر لو نا کہ نیچے سے، تو بندہ کہہ رہا ہے مجھے غصے کے بجائے کیا آ رہی تھی، جو آدمی ڈپریشن میں نہیں ہوتا نا اس کو بعض دفعہ غصے والی بات پہ بھی ہنسی آ رہی ہو، تو مجھے بتا رہا تھا، پھر میں نے کہا اپنے بیگم سے، میں نے بیگم سے کہا ہاں دیکھو بہت زیادہ ایکچولی بہت ٹینشن والا کام ہے، ایکچولی صرف نیچے آنا نہیں ہے بلکہ آنے کے بعد واپس، اگر صرف آنے کا مسئلہ ہی، کیونکہ جب آپ واپس جاؤ گی گریوٹی کے خلاف کام ہوگا، سائنس بھی ہے نا اس میں، بھائی گریوٹی آپ کو نیچے کھینچ رہی ہے اور آپ ایک ایک اسٹیپ کر کے گریوٹی کے خلاف، اور یہ نہیں کہ ایک دم سے گریوٹی، ایک اسٹیپ پہلے اوپر وہ گریوٹی کے خلاف، دوسرا اسٹیپ اس میں آپ زمین نیچے کھینچ رہی ہے اور آپ کہاں جا رہے ہو، اور دن میں یہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ یہ کرنا پڑ رہا ہے، اس سے تو آپ کا کولیسٹرول سب ختم، فیٹ جو ضروری ہے وہ بھی ختم، ماس جھڑنا شروع ہو جائے گا، یہ بہت بہت ضروری ہے بیگم، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو خوش اخلاق ہوگا نا اس کا اسٹائل یہ ہوگا، جو ہر وقت ڈپریشن میں ہے نا، ڈپریشن میں آیا گھر میں تھکا ہوا، پینے پلانے کا معمول ہے اس کا، جو ڈپریشن میں نہیں ہوتا نا وہ الٹی باتوں کو بھی ہنس کے اگنور کر دیتا، بیگم اللہ کا واسطہ کوئی اور بات کر لو، یہ تمہاری صحت کے لیے کیا ہے بہت ضروری ہے کہ 2 بلکہ 10 دفعہ تم یہی ایکسرسائز کیا کرو، نیچے آؤ اور اوپر جاؤ، ایسے کوئی گھنٹی ونٹی لگاتی نا تو یہ تمہاری صحت کے لیے نقصان ہے، وہ ہنس کے ٹال دے گا۔ اور جو بد دماغ لوگ ہوتے ہیں نا، بد دماغ، زیادہ تر نشے والے لوگ بد دماغ ہوتے ہیں، وہ کیا جواب دیں گے؟ جو آج کل آ رہے ہیں ہمارے پاس تو ہر قسم کے، وہ اگر اس کی بیگم اگر ایسے کہے گی کہ بٹن لگا دو، اس کی کھوپڑی گھومے گی، کیا بھائی سارا دن تو کرتی کیا ہے 24 گھنٹے میں تیرا کوئی کام ہے نہیں، 2 دفعہ تجھے اترنا پڑتا ہے، دوبارہ یہ لفظ بولا نا رکھ کے چماٹ لاؤں، اور لگا بھی دے گا پھر وہ۔ تو خوش مزاجی اور ٹینشن والا دماغ یہ تھوڑی دیر میں انسان کو پتہ چل جاتا ہے، تھوڑی دیر میں۔ باقی بعض عورتیں واقعی اتنی بد اخلاق ہوتی ہیں کہ خوش مزاج کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہیں، ایسی ہوتی ہیں، جیسے بعض ایسے آدمی بھی ہوتے ہیں کہ وہ ایسے بد دماغ ہوتے ہیں کہ اچھی بلی خوش مزاج عورت کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتے ہیں، تو یہ انسان ماحول سے بھی بڑا متاثر ہوتا ہے۔ تو ڈپریشن جو ایک دم ہائپر ہونے والی صفت ہے نا، یہ صرف نشے سے نہیں آتی، یہ ماحول سے بھی آ جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہے، ہر وقت ابا سے پٹ رہے ہیں، اماں سے پٹ رہے ہیں، اماں ہر وقت ڈانٹ رہی ہیں، ابا ہر وقت ڈانٹ رہے ہیں، بڑا بھائی کبھی تمیز سے بات ہی نہیں کر رہا، تو الحمدللہ تھوڑے دنوں میں آپ بھی اسی حساب سے ویسے ہی بدتمیز بن جائیں گے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ آپ بھی ویسے ہی ہو جائیں، آپ پھر ٹینشن زیادہ نہ لیں، آپ بولے میں بھی ایسے ہی اور یہ بھی ایسے ہی ہیں۔ تو اس لیے بہت سوچ سمجھنا چاہیے، انسان ماحول کے اچھے اثرات لے، برے اثرات نہ لے۔ یہ ہوتا ہے ماحول، جب ماں باپ کی وجہ سے انسان یہودی، ہندو، عیسائی بن جاتا ہے تو بد اخلاق نہیں بن سکتا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کہہ سکتے ہو نہیں ماں باپ کی وجہ سے تو اچھا بھی بنتا ہے، برا بھی بنتا ہے ماں باپ کی وجہ سے۔ اس میں ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ بچوں کے سامنے کم از کم ہم آپس میں اپنے اخلاق کو تھوڑا سا اچھا رکھ لیں، ورنہ بچے بدتمیز بنیں گے۔ اگر آپ نے بچوں کی تربیت ایسے کی نا، الو کے پٹھے اور گالیاں نکالنا شروع کر دی، تو تمیز نہیں کھانے کی، تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں، بچہ سوچے گا ابا آپ کو تمیز ہے نہیں اور آپ مجھے تمیز سکھا رہے۔ تمیز ایسی چیز نہیں ہے جو بچے کو باقاعدہ لیکچر دے کے سکھائی جائے۔ گھر میں ماں باپ اگر بچے کے ساتھ عزت احترام سے بات کریں گے، بیٹا دیکھو جو عزت دار خاندان ہوتے ہیں ان کے بچے کیسے اچھی طرح سے بات کرتے ہیں، آئیے بیٹھیے، کیونکہ انہوں نے ابا اماں سے یہی سنا ہو، ابا اماں سے کہہ رہے ہوتے ہیں لائیے کھانا لگا دیجیے، ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں ابا، اور وائف ہسبینڈ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے پیسے چاہیے، اگر آپ دے دیں تو میں تھوڑی سی شاپنگ کرنا چاہتی ہوں، شوہر کہتے ہیں نہیں چلیں کوئی بات نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایسے تمیز اگر چل رہی ہو تو بچے بھی کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ تمیز سے پیدا۔ وہ جو ٹیبلٹ والا لطیفہ یاد کر لیے، وہ تمیز والا نہیں، ڈاکٹر نے کھلا دیا تھا، ابے نئے نئے لوگ آ جاتے ہیں تھوڑا سا فریش ہو جائیں گے۔ ایک ڈاکٹر نے کیپسول ایجاد کیا کہ حاملہ عورت کو کھلائیں گے تو بچہ تمیز والا پیدا ہوگا۔ تجربہ کیا، ایک پریگنینسی میں خاتون کو کھلایا ایک کیپسول، بچہ پیدا ہوتا ہی آداب۔ انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا ٹائٹ ہو گیا تو انہوں نے اکٹھے 4-5 کیپسول ایک خاتون کو کھلا دیے، بچہ پیدا ہی نہیں ہو رہا، ٹائم ہو گیا پیدا ہی نہیں ہو رہا، 1 مہینہ اوپر ہو گیا، الٹرا ساؤنڈ کیا پتہ چلا 2 بچے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں پہلے آپ، کہہ رہے نہیں پہلے آپ، اسی میں 1 مہینہ لگا دیا، ان کی تمیز ختم نہیں ہو رہی۔ تو گھر میں اگر تمیز سے بات ہوگی نا، آئیے بیٹھیے کھائیے، بچوں کو تھپڑ، بعض ماؤں کو ہم نے دیکھا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم اسی ماحول کو دیکھ کے بیان کر رہے ہیں۔ بعض ماؤں کو شکایت ہوتی ہے ہمارا بچہ تمیز سے بات نہیں کرتا، اور انہیں پتہ ہے تربیت کیسے کی ہوتی ہے؟ بچہ پانی لے کر آ رہا ہے، تھوڑا سا ہاتھ سے گر گیا، ایک تھپڑ لگا دیا اس کے کھینچ کے،
یار کیا ہو گیا یار, بچے کے ہاتھ سے پانی گر گیا ہے, بچے کے ہاتھ سے چائے گر گئی ہے, آپ کے ہاتھ نہیں رک رہے, ایک تھپڑ لگا دیا وہ گھوم گیا پورا نا, جب وہ پورا گھوم رہا ہے گول گول, یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے واقعات بتا رہا ہوں میں, گھوم گیا, بچہ رو رہا ہے تو ایک اور لگا دیا کہ چپ کر جا, وہ چپ تو ہو جائے گا مار کے خوف سے, لیکن سمجھ لو کہ اس کے اخلاق گئے تیل لینے, وہ بدتمیز بنے گا, وہ ایٹیٹیوڈ ختم. تو بچہ گھر میں ماں باپ کو بہت ضروری ہے, بچے سے روب ضرور رکھیں, لیکن بات کیسے کریں, تمیز سے بات کریں. آئے ادھر, آپ بیٹھو, یہ نہیں ہوتا, اگر یہ بہت ہی بدتمیزی والا حساب کتاب ہے. ہاں بیٹا کیا کھاؤ گے, بیٹا یہ کر لیں, اس طرح سے تمیز سے. آپ لقمان علیہ السلام کو دیکھ لو نا, اپنے بچے کو کیسے نصیحت کر رہے ہیں, یا وہ نہیں ہے میرے پیارے بیٹے, لا تو شرک باللہ, شرک نہیں کرنا, ابے ہو تبے ہو کا لفظ ہے کہیں. وہ پورا لقمان علیہ السلام کی اپنے بچے کو نصیحت پر نازل ہوا ہے قرآن میں. پورے رکوع میں نہ ابے کا لفظ ہے, نہ تبے کا لفظ ہے, نہ اڑے کا لفظ ہے, نہ اوے کا لفظ ہے. عربی میں جو بھی اڑے تڑے ہوگا, آپ کہہ سکتے ہیں اردو کے لفظ قرآن میں کہاں دیں, عربی میں بھی تو ہے نا اڑے تڑے, ابھی ہر زبان میں ہوتا ہے, کہیں بھی نہیں ہے. وہ خبیث تو کیا کر رہا ہے, وہ گدھے تجھے شرم نہیں آتی, اور یہ کہیں بھی نہیں, یا وہ نہیں ہے, اے میرے پیارے بیٹے. خیر یہ الگ ٹاپک ہے. بات کیا چل رہی تھی یار, بہت کلا بازیاں کھا رہا ہوں میں دائیں بائیں. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو اللہ تعالیٰ نے خواہشات پوری کرنے کی جگہ کون سی رکھی ہے, جنت میں. یہ اصل بات یہ چل رہی تھی, بتائیں میں بہت ہم گھومنے شروع کر دیتے ہیں. دنیا میں جب بھی کوئی خواہش پوری ہوگی, ہزاروں انڈے بچے دے کے جائے گی. میں شراب کی مثال دے رہا تھا کہ شراب میں شرابی کہتے ہیں بڑا مزہ ہے, بڑی لذت ہے. ارے اگر لذت اور سکون ہے تو یہ شرابی لوگ بیویوں کو کوٹتے کوٹتے کیوں ہیں؟ زیادہ تر شرابی لوگ طلاقیں دیتے ہیں بیویوں کو, ماں باپ تک ہاتھ پر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, کبھی کسی کی دکان توڑ رہے ہیں, ڈپریشن میں, ٹینشن میں. ان کو سکون چاہیے. جو نہیں پیتا وہ کیسے ہوتا ہے, اس کے چہرے پہ رونق ہوگی, وہ اس کے چہرے سے دیکھ کے لگے گا یار پرسکون حالت میں آئی. تو یہ کتنی بڑی مثال ہے, جس چیز میں جتنی زیادہ عیاشی اسی میں اتنی زیادہ ٹینشن. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور جس میں جتنی زیادہ ٹینشن اسی میں اتنی زیادہ عیاشی. روزے میں بہت ٹینشن ہے, افطاری کے وقت اتنی زیادہ عیاشی. گرمیوں کے روزے میں افطار میں زیادہ مزہ ہے, سردیوں میں کم ہے, کیونکہ گرمیوں کے روزے میں پیاس کی ٹینشن آپ زیادہ اٹھاتے. اور صرف افطار کے وقت روزے میں لذت نہیں ہوتی, صبح سحری تک لذت رہتی ہے اس کی. اور پھر پورا مہینہ جو آپ یہ پریکٹس کرتے ہو, اس کے بعد جو آپ کی صحت کو فائدے ہوتے ہیں, اور آپ کی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. ابھی میں فائدے بیان کروں گا, پورا نیا ٹاپک شروع ہو جائے گا, وہ الگ ہے. پھر آخرت کا ثواب الگ, اللہ کی رضا الگ. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے دین میں اتنی لذت رکھی ہے کہ اس کو تو اللہ نے آزمائش مجازن کہہ دیا ہے, ویسے ہی کہہ دیا کہ آزمائش ہے, حقیقت میں یہ مزے ہیں, یہ آزمائش تھوڑی ہے. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, جو میرے دین پہ چلے گا اس کو میں پاکیزہ, طیب کہتے ہیں مرغوب اور پاکیزہ. دیکھو طیب ایسی پاکیزہ چیز کو کہتے ہیں جس کی پاکیزگی کی وجہ سے اس میں رغبت ہو, آپ کو صاف ستھرے ہونے کی وجہ سے اٹریکشن ہو. شراب میں بھی اٹریکشن ہے شرابیوں کے لیے, لیکن وہ طیب نہیں ہے. تبھی جو جن کی جو نیچر پر ہے نا, ان کو شراب سے اسمیل آتی ہے, بدبو آتی ہے, وہ کہتے ہیں ہٹاؤ یہاں سے, جو گندے ہو جاتے ہیں وہ پی لیتے ہیں. تو طیب کا مطلب کیا ہے, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, اللہ کہتے ہیں ایسی زندگی دوں گا جو اٹریکٹیو ہوگی اور پاکیزہ, اس کی پاکیزگی میں لذت ہے. جیسے انسان میلا کچیلا ہو اور ایک دم نہا کے صاف ستھرا ہو, کیسا سکون محسوس ہوتا ہے. تو گناہوں سے توبہ کر کے, برائیوں سے توبہ کر کے, شریعت پہ چل کے, اللہ کہتے ہیں اس کو بھی ایسا ہی سکون محسوس ہوگا جیسے صاف ستھرا ہو گیا.